علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج پھر میں ایک نئے واقعہ کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیں تاکہ اس واقعہ کو آپ پورا سن سکیں اور اس واقعہ میں جو سبق دیا جا رہا ہے اور جو بات کہی جا رہی ہے تاکہ وہ پورا سمجھ میں آئے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں واقعہ۔ یہ واقعہ ایک صحابی کا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک اعرابی کا۔ اعرابی کہتے ہیں جو عرب میں جو دیہاتی ہوتے ہیں، جو صحرا نشین ہوتے ہیں، جو صحرا میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، اسے ہم دیہاتی کہتے ہیں عرب کی زبان میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اعرابی کے درمیان گھوڑے کی خریداری طے پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے یہ گھوڑا خرید لیا۔ بات چیت کے بعد یہ اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑے کی قیمت وصول کر سکے۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا خرید لیے تو قیمت اس وقت نہیں ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے وہ اعرابی چل دیے تاکہ میں جو ہے کہ وہ قیمت میں وصول کر لوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی چل رہے تھے اور اعرابی آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ راستے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے اس کا گھوڑا خرید لیا ہے۔ چنانچہ لوگ اس گھوڑے کی قیمت لگانے لگے اور اعرابی سے گھوڑے کی خریداری کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دی۔ گھوڑے کی زیادہ قیمت لگنے پر اس اعرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کو خریدنا چاہتے ہیں تو معاملہ طے کر لیں، ورنہ میں اس گھوڑے کو فروخت کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے یہ گھوڑا مجھے فروخت کر دیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کر لیا پہلے کہ میں گھوڑا اتنے میں دیتا ہوں، اور جب قیمت وصول کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جب چلنے لگے تو لوگوں نے اس گھوڑے کو دیکھ کر اس کی قیمت اس سے زیادہ لگانے لگے اس سے زیادہ قیمت لگانے لگے تو اس کا نیت جو ہے وہ ڈاماڈول ہونے لگا۔ اعرابی نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے تو یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، میں نے تو یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت نہیں کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو یہ گھوڑا خرید لیا ہے تو اس شخص نے کہا کہ میں نے یہ گھوڑا نہیں فروخت کیا، اور اس اعرابی نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروخت کیا ہے؟ جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اعرابی کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اس لیے گواہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے وہاں پر موجود لوگوں میں حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہاں تو گواہ موجود نہیں تھا جب یہ معاملہ طے ہوا، لیکن جب گزر ہو رہی تھی تو وہاں ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب اعرابی کو یہ پکارتے سنا تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے خریدا ہے۔ جب اس شخص نے مطالبہ کیا کہ کوئی گواہ ہے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ سے جو ہے کہ فروخت کیا ہے، تو یہ آواز حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے کان تک پہنچی تو انہوں نے فوراً کہا یہ آواز سن کر کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ گھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ خریدا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کس وجہ سے گواہی دے رہے ہو، کیونکہ تم تو وہاں موجود نہیں تھے۔ تو وہ صحابی کا جواب آپ سنیں، کتنا ایمان بھرا اور کتنا غیر معمولی ہے۔ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے جب میں آپ کی بتائی ہوئی آسمانی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، آئندہ ہونے والے واقعات کی تصدیق کرتا ہوں اور آئندہ کرتا ہوں، تو کیا میں اس گھوڑے کی خریداری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کروں؟
یعنی کہ میں وہاں موجود نہیں تھا، لیکن آپ کی ہر بتائی ہوئی بات کو میں مانتا ہوں جو میں نہیں دیکھا، جیسے آخرت کے بارے میں اور بھی دیگر چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، تو میں وہ مان لیتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں۔ تو پھر یہ بات کیوں نہ مانوں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے؟ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اے خزیمہ، آج سے تم 2 گواہوں کے قائم مقام ہو، یعنی تمہاری گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے۔ اور فرمایا، جس کے حق میں یا جس کے خلاف خزیمہ گواہی دے، ان کی تنہا گواہی ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ جب گواہی دیں تو ان کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ یہ تھا واقعہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا، اور ایمان بھرا جواب اور لاجواب کہیں، اور ایک اعرابی کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر ملیں گے اگلے اسی طرح کے واقعات کے ساتھ اور دیگر ویڈیوز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔